بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 17 جنوری جمعے کا دن، دوسرا وی لاگ آپ کے سامنے ہے۔ آپ لوگ کچھ تھوڑے ڈاؤن لگ رہے ہیں، میں نے کہا ذرا آپ کو تگڑا کروں۔ پہلے خبریں سن لیں۔ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ سنانے کے بعد بھی خان کے در پر اس وقت پہنچ چکی ہے۔ گنڈا پور کی خان کے ساتھ بڑی طویل ملاقات ہوئی۔ خان نے تو آج انہیں بندر تک قرار دے دیا۔ کس کو کہا؟ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی فیصلے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ بشرا بی بی کو مریم نواز کے وی آئی پی والے کمرے میں منتقل کیا گیا۔ اور تحریک انصاف کے ساتھ آج اپوزیشن کی بڑی بیٹھک میں سابق وزیر اعظم خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بھی آگے، یہ بھی جڑ گئے ہیں۔ اور جوڈیشل کمیشن میں آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ میں جو ججز حکومت کی امیدوں پر پانی پھیرنے جا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی 12 رکنی کمیٹی تیار ہوگی۔ اہم فیصلوں کا اختیار ان کے پاس ہوگا۔ انسانی حقوق کے معاملے پر اب یہ کیسز کو دنیا بھر میں اٹھانے کا ایک نیا لائے عمل۔ اور جج ناصر جاوید رانا کے خلاف مزید انکشافات۔ شاہینوں کے شہر سرگودا سے غدار کیسے نکلے؟ القادر ٹرسٹ میں قبضے کے لیے جنرل رانی کی بھی فرمائشیں۔ اور نون لیگ کے صحافیوں نے آج اڈیالہ جیل میں شرپسندی کی، خان کی میڈیا ٹاک روکی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج چین کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آخری دروازہ جو بند ہو رہا ہے۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، خان کو انہوں نے 14 سال کی سزا سنائی۔ حکومت اب اصرار کیا کر رہی ہے کہ خان کی رہائی ہوگی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے۔ کہنے رحم کی اپیل کر دیں۔ وزیر قانون نے تو صاف صاف کہا ہے کہ عمران خان اگر صدر زرداری کو رحم کی اپیل کرے تو ہم ایگزیکٹو آرڈر سے کیسز ختم کر دیں۔ یہ صاف صاف ماننے پر تیار ہیں۔ خان نہیں مان رہا۔ خان کپتان جوتی کی طرف دیکھ کے اپنی اشارہ کر دیتا ہے بس۔ خان کو منانے کے لیے دیکھیں، فیصلہ سنانے کے فوراً بعد انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بھیجا 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں۔ اور یہ اتنی لمبی ملاقات پہلے ہوئی نہیں، لیکن پہلے اتنی لمبی سزائیں بھی نہیں ہوئیں۔ 14 سال عمر قید کی سزا ہوتی ہے۔ ویسے ہر مقدمے میں خان کو انہوں نے سخت سے سخت سزا دی اور ہر ایک کا نتیجہ وہی نکلا جو اس کیس میں بھی نکلے گا۔ حکومت اور نون لیگ فی الحال مٹھائی کھا رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد آپ کو یہ سارے اپکائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے گا میری بات، اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں خان تاریخ کا وہ رہنما ہے پاکستان کی، بلکہ عدالتی نظام کی تاریخ کا، جسے 45 سال کی سزا نہیں ملی، 31 سال پہلے اور 14 سال اب۔ اور اسی طرح خان واحد بندہ جس پر 250 سے زائد مقدمات جو ماضی میں کبھی کسی پر نہیں بنے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ تو جس طرح خان مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، عدالتوں میں کیسز پہ لڑ رہا ہے، یہ ایک نئی تاریخ بن رہی ہے۔ حکومت کے دعوے جو کہ یہ یونیورسٹی کیس، القادر یونیورسٹی بڑا اوپن شٹ کیس ہے، ماضی میں یہ منہ سے تھوک نکالتے ہوئے چیخیں مارتے مارتے آپ کو پتہ ہے عدت پہ بھی کہتے رہے، انہوں نے اس پہ بھی بڑی بکواس کی تھی، یہی توشہ خانہ پہ بھی کہتے رہے، سائفر پہ بھی اچھل اچھل کر چنگاڑ کر یہ لوگ کہتے تھے اوپن شٹ کیس ہے جی۔ تینوں کے تینوں عدالت نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ اور ایسے گھٹیا اور بے بنیاد کیسز کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جو گفتگو، اس کا لب لباب جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں وہ بات حامد میر نے وائس آف امریکہ کو بھی کی، زبیر عمر صاحب نے بھی تفصیل سے وہی ذکر کیا، بیرسٹر گور کے ساتھ بھی وہی بات۔ تو اس لیے ان سب کی اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کے سامنے سادہ سا پیغام نکل رہا ہے۔ خان صاحب کو حامد میر نے جو بات کی کہ خان صاحب آپ کو 14 سال کی سزا دے رہے ہیں، ہمیں گالیاں مت دیجیے۔ خان نے مسکرا کے میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں تو جیل میں بیٹھا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں وہ سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا تو اب ان کا وہ رگڑا لگائے گا کہ اب آپ یاد رکھیں، یہ کہہ رہے سوشل میڈیا تنقید نہ کریں، ہم ایسی سزائیں نہیں دیں گے۔ یعنی سزا سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا برا لگتا ہے۔ اب بہرحال یہ تنقید آپ دیکھیں کہ وارم اپ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا والے بھی۔ حامد میر کی مجھے تو بات پہلے شروع میں مذاق لگی، لیکن پھر پتہ چلا واقعی سوشل میڈیا، ٹویٹر اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں جی بند کروائیں، یہ سارا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں، 1000 دفعہ بتایا ان کو۔ اب ان ملاقاتوں میں جو زبیر عمر نے بات کی، بڑی اہم بات، اس نے کہا جب آرمی چیف سے ملاقات ہو تو اس میں کیا باتیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ زبیر عمر کی 2020 میں جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، جس کی گواہی وہ سابق ڈی جی ایس پی آر ارشد شریف شہید کے پروگرام میں بھی دے چکا ہے۔ زبیر عمر نے کہا 7 گھنٹے کی میری ملاقات تھی جنرل باجوہ، 7 گھنٹے کی۔ اور باجوہ 7 گھنٹے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کے، یہ اسپوکس پرسن تھے زبیر عمر، سو یاد رکھیں، نواز شریف کے تمام کیسز ختم کروانے عدالت میں، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں جانے کے لیے، یہ 2 باتیں۔ باقی 6 گھنٹے 58 منٹ عمران خان پہ گفتگو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ اس وقت سے یہ پلان بنا ہوا ہے، یہ آج جو ہو رہا ہے آپ کو، یہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ خان کے خلاف ایک فرد واحد نہیں تھا، یہ پورا ایک گروہ، ایک جتھا جو رجیم چینج آپریشن کروانے والے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی مکمل حمایت تھی۔ یہ جو بار بار رجیم چینج آپریشن کی بات کرتے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے۔ اب وہ مالکان سارے دفان ہو گئے ہیں، اب خان کے خلاف کیسز بھی اس لیے دفان ہو رہے ہیں۔ سائفر دیکھ لیں، ہائی کورٹ میں لے کے گئے، کاغذ ایک تھا، عدالت نے کہا وہ سائفر دکھاؤ، کہتے ہیں وہ تو ہم نے خود نہیں دیکھا۔ قاضی فائز کہتا تھا میرے سامنے آیا تو میں آنکھیں بند کر لوں گا۔ عدالت نے کہا اچھا خفیہ رکھنا ہے تو ان کیمرہ دکھا دو، کہتے ہیں نہیں۔ عدالت نے اٹھا کے سزا پر ماری۔ عدت میں بھی یہی ہوا، اس کے کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، بیان نہیں دکھا سکے۔ ملٹری عدالتوں میں دیکھ لیں آپ،
جج کہہ رہا ہے FIR لے کے آؤ, ثبوت دکھاؤ, کیسے بھیجا ہے انہیں ملٹری کورٹ میں, CCTV فوٹیج لاؤ, کچھ بھی نہیں. القادر ٹرسٹ میں بھی ملک ریاض کو بلاؤ, وہ کہیں گے. پروسیکیوشن کا 190 ملین پاؤنڈ کی سٹیٹمنٹ ہے, عدالت نے دیکھنے ہیں وہ کاغذات. NCA نے جو برٹش وہاں سے سیٹلمنٹ ہوئی خفیہ رکھی, وہ مانگیں گے, وہ ان کے پاس نہیں. NCA نے تو پہلے ہی کہہ دیا سول معاملہ ہے, حکومت پاکستان سے ہم شیئر نہیں کر سکتے, کوئی سیٹلمنٹ ہوگی. اب اس پہ سوال ہوگا ملک ریاض کو بلائیں, یہ جو نہیں بلا سکتے. پھر پوچھیں خان سے فائدہ اٹھایا, وہ دکھا دیں, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ سیدھا سیدھا اوپن شٹ کیس ادھر بنے گا. اب دیکھیں سائفر, توشہ خانہ, یہ سارے میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ دنیاوی جرائم انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ شکایات لگا رہے تھے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. وہ سائل کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی سیرت پڑھانے کی کوشش, آپ کی ناموس کا مقدمہ لڑنے والے پر جھوٹے بے بنیاد کیس بنائیں. یقین کریں میں زندہ رہوں نہ رہوں, آپ کو تاریخ میں خدا کی قسم ان کا انجام نظر. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے اوپر تمام جرائم معاف کر دیتا. اس نے خدائی کے دعویٰ کرنے والے معاف کر دیے, چھوڑ دیے, انہوں نے نہیں سزائیں دی جب تک وہ اس کی مرضی نہیں. لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جانے اور یہ جانے. ابرہا نے کعبہ پر حملہ کیا تھا, ہاتھی لے کر آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے اونٹ بھی لے کے گیا. ابرہا سے انہوں نے پوچھا, اس کے پاس گئے, کہتے ہیں میرے اونٹ واپس کرو. وہ کہتے ہیں آپ متولی ہیں کعبہ کے, چابیاں کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ عبد المطلب نے بڑا مشہور جملہ کہا, اونٹ میرے ہیں, یہ گھر میرا نہیں ہے, یہ گھر والا جانے اور تو جان. پھر سورہ فیل پڑھ لیں, ہاتھیوں کا کیا انجام ہوا. یہ تو پھر معاف کیجیے, یہ تو پھر دوسرے ہیں. تو سیرت النبی میں معاف کیجیے گا میرے منہ سے نکلا, سیرت النبی میں دیکھیں یونیورسٹیاں جو بنائی گئیں, یونیورسٹی کے اس کیس میں انہیں آتش بازی کر رہے ہیں, اندازہ کریں فیصلے کے خلاف یہ آتش بازی کر رہے تھے. اور گنگو بائی وہ میڈم تھی منسٹر, وہ قبضے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں کہ پنجاب حکومت کے حوالے کریں. یہ کہہ رہی ہے فیصلہ اس کو پتہ تھا, اور اسے یہ بھی پتہ ہے پاکستانیوں کو تکلیف ہوگی, کیونکہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں ماضی میں دیکھیں, جب یہ مذہبی ادارے یہ لوگ چلائیں جن کے موبائل فون میں گندگی بھری ہو, جن کے گلاس وہ غیر مسلم پیروں کے ہاتھ سے تبرک وہ استعمال کرتی ہوں, مذہبی گھرانے کا ثبوت تو ہم نے دیکھا. ابھی ان کا ہاتھ ملانے کا وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا, سارا دین پڑھانے کی کوشش کریں گی. ابھی اس انداز میں خود کو وہ پیش کرتی ہیں کہ ہر یونٹ ان کا جو دیکھیں جس کہ جیسے بالی ووڈ کی فلم ہے, ساری کی ساری سین 8-9 کیمرے, اور تعلیمی قابلیت کی میں نے MBA کیا لٹریچر میں. یہ ان کی حالات ہیں. خواہش کیا ہے مل جائے مجھے القادر یونیورسٹی, نام میں اس کا رکھوں نواز شریف یونیورسٹی. اندازہ کریں, خدا کا خوف کریں. پہلے بھی نمل پہ کوشش کی, لوگوں نے سمجھایا یہ بریڈفرڈ سے لنک ہے, آپ کی جھوٹی تعلیم ہے, آپ کی زندگی کی طرح جھوٹ ہے سارا. پھر کہا نہیں شوکت خانم کینسر اسپتال میرے بارے کلثوم نواز نام رکھوں. لوگوں نے کہا نام تو بدل دیں گے, لیکن یہ سارے جس طرح باقی منصوبوں کے یہ ممکن نہیں ہے. یہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں مدد کی ہوئی ہے. نام بدلیں گے طوفان آ جائے گا, اس میں اربوں روپیہ لگا ہوا ہے ان کا. پھر پیچھے ہوگی, کہتی القادر تو میں لوں گی, میں بھی مذہبی گھرانے سے ہوں. تو پھر ان کی یہ خواہش جو تھی, چونکہ یہ میڈم ہے, تو پھر ان کو دے دی کہ وہ آتش بازی اسی خوشی میں دی. بدکردار لوگ ہیں یہ, یقین کریں. 3 اہم لوگ سرگودا کے شہر شاہینوں سے, آپ کو پتہ ہے سرگودا بڑے خوبصورت پیارے لوگ, میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہاں سے. 3 لوگ سرگودا سے, چیف الیکشن کمشنر منشی بھی, ابو الاسناد سائفر والا بھی, اور اب یہ ناصر جاوید رانا بھی وہیں سے. اب چوتھا جج آ رہا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا جوڈیشل کمیشن جو اجلاس تھا, اس میں اسلام آباد کے ججز کی تعیناتی کرنی تھی. 20 نام تھے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. شاہ رخ ارجمند کا نام بھی تھا, جج ابو الاسناد کا بھی تھا, وہ ہمایوں دلاور, سب کے نام تھے. وہ جو بھی وکیل راہ خان کے خلاف, اٹارنی جنرل, ساروں کے سارے مال مفت دل بہرائے لوٹ کے مال میں حصے کے لیے تیار ہے. اب اس میں راجہ انعام صاحب کا بھی ایک نام ہے, ایک دوسرا سیشن جج اعظم خان صاحب. اب راجہ انعام صاحب جو ہے یہ رانا ثناء اللہ کو جب ہیروئن کیس کی سزا سنائی دی تھی, اس وقت پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے تھے. یہ ابھی متی اللہ جان کی ایک ٹویٹ بھی آئی, اس کی تصویر وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. نون لیگ کی پوری کوشش کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے پاس جائے, لیکن چونکہ اب یہ کیس بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ خان بات مان جائے, ایگزیکٹو آرڈر کی طرف چلا جائے, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں مانیں گے. ججز کی تقرری میں یہ جو وقت لگ رہا ہے, انہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے ہائی کورٹ میں یہ کیس ان 6 ججز کے پاس جنہوں نے خفیہ اداروں کے بارے میں خط لگا, محسن اختر کیانی ہے, جج بابر ستار, ان کے پاس جائے گا تو پھر یہ ہواؤں میں اڑے گا. میاں گل حسن کے پاس بھی جا سکتا ہے. اب دیکھیں آج اڈیالہ جیل میں نون لیگ کے صحافی بھی موجود تھے, تو جسے دیکھ کے عمران خان نے کہا اس کو راوی کو بندر بھی آ جایا ہوا ہے. خان کبھی کبھی ہلکی پھلکی جگت لگاتے ہیں. ایک وہ ٹچا جو شکل سے لگتا ہے گوشت کا کاروبار کرتا ہے, نام میں نہیں لیتا اس بندے کا, وہ عمران خان سے پوچھ رہا تھا کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھتے آگے کیوں نہیں پڑھتے. خان نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. پیچھے کمرے میں ایک شخص کھڑا تھا, اس نے کہا سر یہ غیر مسلم ہے.
مجھے نہیں پتا کہ وہ ہیں کہ نہیں، میں ہوں نہ ہوں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ صحافی سارے باقاعدہ پلان بنا کر آئے تھے، اور راوی حسن قیادت کر رہا تھا، اس کی سربراہی میں سارے لچے لفنگے ٹچے پی ٹی وی والے بدنام زمانہ اکٹھے کر کے وہاں بدتمیزی کرنے گئے تھے، شور مچائیں گے، مٹھائی بانٹیں گے، آتش بازی کریں گے، جیسے پتہ نہیں وہ جو بارات نہیں جس کی ہو سکی اس کی آج خوشیاں منائیں گے۔ یہ آج ان کی دہاڑی کا دن تھا ٹاؤٹوں کا۔ تو سوشل میڈیا وارم اپ ہو گیا بہرحال پچھلے گھنٹوں میں، جو تباہی ابھی کمپنی کو اسٹیبلشمنٹ کو جو لوگ تھوڑے سے خبر کے صدمے میں تھے شروع میں، ظاہر انسانی کیفیت تھی، اب وارم اپ ہو رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا سے ہی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ابھی 2-3 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد سوموار سے تو ویسے ہی معاملات میں بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، یہ کھائی ہوئی مٹھائی جو ہے وہ اگل رہے ہوں گے ابھی جلدی۔ ان صحافیوں سے اچھا پوچھیں آپ کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ سوشل میڈیا پہ جو جاری ہو گیا، پہلے ہی جو دعویٰ کرتے جی ہمارا کام ہے خبر دینا، وہ 4 صحافیوں کو واٹس ایپ میں ایک ہی پیغام، یہ کون سی خبر ہے بھائی؟ 4 صحافیوں کو واٹس ایپ میں مل گئی جج کے 2 فیصلے، یہ تو سب کو پتہ، دیکھے 2 فیصلے ہوتے ہیں، میڈیا کو بھی ملے، وہ ARY نیوز کو ایک ملا رہائی کا، ایک بریت کا۔ کرنل صاحب کو حکم تھا جو سنانا تھا وہ سنا دیا انہوں نے، بعد میں غلطی سے پہلے وہ سنا دیا بریت کا، پھر انہوں نے سزا کا سنا دیا۔ اب صحافیوں کو واٹس ایپ پہ جو فیصلہ ملا اس میں میر بخاری صاحب ہے، غریدہ فاروقی صاحب ہے۔ اب پتہ نہیں کس یونیورسٹی میں وہ پڑھتی نہیں، کالج کے پیچھے، اسکول کے پیچھے پڑھتی نہیں، انہیں پتہ نہیں صحافی کا کام پیغام نہیں دینا، خبر دینا۔ جج کے پاس فیصلہ موجود نہیں، خبر ہے۔ اب یہ پیغام کس کا ہے؟ جس کا جتنا گہرا تعلق ہے۔ وہ پیغام بڑا سادہ تھا، ایک تو لوٹ مار کا پیسہ پاکستان میں واپس لانا، اسلامی یونیورسٹی بنانا جرم، یہ پیغام تھا۔ نواز شریف کے بچوں کو ملک ریاض پیسے دے، بلاول کو گاڑی دے، بلاول ہاؤس دے، وہ ٹھیک ہے، خان اگر القادر یونیورسٹی بنائے تو غلط ہے، یہ انہیں پیغام تھا، اس کے ساتھ فیصلہ پکڑا دیا اور یہ کہا ملک ریاض کا نام نہ لینا۔ وہ دبئی میں سب کے سامنے فیتے کاٹ رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اوقات نہیں ہے اتنی کہ اس کا نام بھی لے سکیں۔ دیکھیں کیس بنا ہی اسی کے نام پہ ہے، لیکن پاکستان کی عوام 24 کروڑ لوگوں میں آپ سروے کریں، سوائے اشرافیہ کے، اسٹیبلشمنٹ کے، نون لیگ کے صحافی یا ورکرز، ان کو چھوڑ کے پاکستان میں کوئی بندہ بیرون ملک سمیت یہ ماننے کو تیار نہیں خان کرپشن کر سکتا، اس کے دشمن نہیں مانتے۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا موسیٰ گیلانی خود کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان کرپشن نہیں کی اس میں، لیکن انہیں شہرت کا شوق ہے، رفائی کام کرنے کا شوق ہے، اور اس میں مشہور ہوتے ہیں۔ اسے یہ نہیں پتہ عمران خان پہلے یہ گلوبل سیلیبریٹی ہیں، وہ ایک رفائی کام کر کے شہرت کیا لینی ہے انہوں نے؟ اگر ایسی شہرت تو آپ ہی اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں، شہرت کمانے کے لیے جگہ جگہ القادر ٹرسٹ بنائیں، نمل یونیورسٹیاں بنائیں، کینسر اسپتال بنائیں۔ آپ نے قومی وسائل کو والدہ کا جہیز سمجھ کر اڑا دیا۔ طاقتور لوگ جو الیکشن کے ڈبے چوری کر کے دن دہاڑا بھاگ جاتے ہیں، آئین کو پیروں تلے رون دیتے ہیں، الیکشن منسوخ کرواتے ہیں، آج بھی مخصوص نشستوں میں سینٹ کے انتخابات ہی نہیں ہو رہے۔ تو ان کے نزدیک رفائی کام کروانا، یونیورسٹیاں بنانا جرم ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں ذرا فرصت ملے تو یہ انٹرنیشنل اخبار پڑھیں، یہ لوپ پر تو خبر انہوں نے دیکھ لیتے ہیں، اندر ذرا کھول کے پڑھیں، اس کے اندر لکھا گیا ہے، لکھا ہے لندن میں بیلجیم میں فلیٹ بنا لینا یہ پاکستان میں اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن رفائی یونیورسٹیاں بنانا برا سمجھا جاتا ہے۔ ساری کی ساری اخباریں ان کے اوپر تھو تھو کر رہی ہیں۔ بہرحال ابھی تھوڑی دیر بعد عمران ریاض سے انٹرویو، ایک تو وہ اکیلے ہیں، انہوں نے بتایا وہ مشکل سے کام کر رہے ہیں وہاں اپنا، اور اس لیے وہ دیر سویر شاید آج نہ ہوا تو پھر کل ہو جائے گا لازمی۔ ایک اور چیز، پارا چنار کے لوگوں کی ابھی خبریں دیکھ رہا تھا میں، کچھ ٹویٹس ان کی آئیں، تو رضی صاحب ہیں ان کی، بہت سارے لوگوں کی، رضی طاہر ان کا نام ہے جن کی ٹویٹ تھی، ہرمیت سنگھ کی ٹویٹ تھی کہ وہاں پر روکا جا رہا ہے سامان، وہاں پہ بھوک افلاس پھیل رہی ہے، گھاس پھوس لوگ پتے کھا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر وہاں ٹرک پہنچنے نہیں دیے، راستے میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز اگر تحریک انصاف اور عمران خان سے انہیں مظالم کرنے سے فرصت ملے تو تھوڑا ادھر بھی خیال کریں، جہاں اصل میں ہے ادھر سے آتا ہے آگے سے ڈنڈا تو سارے پیچھے بھاگ کے تحریک انصاف کو مارنا شروع، ادھر جا کے بھائی کام کریں جو آپ کا کام ہے۔ ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگ وہاں موجود ہیں، مشکل میں ہے، پاکستانی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے نقشے سے ہمیں نہ نکالیں، ہماری مدد کریں۔ تو خدا کے لیے ان سیکورٹی کے اداروں کو، ان تمام لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، جس کی انہیں تنخواہ ملتی ہے، وہاں لوگوں کی جا کے حفاظت کریں، ان کی مجبوریاں جو راستے بند ہیں وہ کھلوائیں، ان تک ادویات اور خوراک پہنچائیں۔ KP کی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے، آپ سب لوگ بھی دیکھیں، مسلک، مذہب، ان چیزوں سے نکل کے مبرہ ہو کے صرف انسانیت اور پاکستانیت کا سوچا کریں۔ ان معاملات پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنا چاہیے۔ ہم ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو یا کسی کے بھی اوپر بھی ظلم ہو رہا ہو، تو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بار بار لوگوں کو یاد کرانا چاہیے۔ تو اس میں آپ سب لوگ آواز بن کے حکومت پر دباؤ ڈالا کریں، چاہے چوروں کی حکومت ہے لیکن ان کا کام ہے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔